حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا، تو صحابہ کرام میں جس کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا، آخری وقت قریب ہوتا، ابھی سانس نہ نکلا ہوتا، تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی جاتی، آپ تشریف لے آتے، آپ اس کے لیے دعا کرتے، استغفار کرتے، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو جاتا، پھر تجہیز و تکفین کے معاملات، پھر نماز جنازہ، پھر تدفین، تو یوں نبی علیہ السلام کو خوب بعض مرتبہ بہت انتظار کرنا پڑتا۔ پھر صحابہ نے اس کو تبدیل کیا، انہوں نے پھر یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے یہ کر دیا کہ انتقال کے بعد اطلاع کرتے کہ بھئی فلاں صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب آئیے اور نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لے کر آتے اور نماز جنازہ پڑھاتے۔ آپ کا معمول دونوں طریقوں سے ثابت ہے، کبھی آپ نماز جنازہ پڑھ کر واپس تشریف لے جاتے اور کبھی تدفین میں بھی شریک ہوتے، لیکن اس میں بھی صحابہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مشقت ہے اور کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے ایک اور کام کیا، وہ کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ اٹھا کے مسجد نبی شریف کے باہر لے آتے اور نبی علیہ السلام وہیں جنازہ پڑھا دیتے اور وہ اپنا جنازہ لے جاتے۔ تو باقاعدہ وہ جگہ جنازگاہ کے موضوع الجنائز، جنازگاہ گویا کہ ہماری زبان میں جنازگاہ کے طور پر مشہور ہو گئی، بخاری شریف میں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ تو مسجد نبی شریف سے بالکل جڑی ہوئی کوئی جگہ تھی، ایک جگہ تھی جس کو نماز جنازہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا، کسی کا انتقال ہوتا وہاں ان کی میت لے آیا جاتی اور نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا دیتے اور پھر وہ لے جاتے۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی سہولت کو مد نظر رکھا اور یہ ایک سلسلہ رہا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔